امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور قطر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم جنگ جاری رکھ سکتے تھے لیکن پوری دنیا میں کساد بازاری نہیں چاہتے۔ ایران سے جنگ جاری رکھنے کے خطرناک اقتصادی نتائج ہوتے۔ جیسے ہی ہم امن کی بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ راکٹ کی طرح اوپر جاتی ہے۔ اگر ڈیل نہ کرتے تو آبنائے ہرموز نہ کھلتی۔ G7 اجلاس کے اختتام پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایران میں $2 ٹریلین کا نقصان ہوا ہو۔ ایران کا بہت سارا پیسہ منجمد کیا ہے اور وقت آنے پر یہ واپس کریں گے۔ ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $300 ارب کے فنڈز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایران نے مثبت رویہ اپنایا تو پابندیوں کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ کے معروف سیاحتی مقام برگنسٹاک میں دستخط کیے جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق ان کی حکومت امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ برگنسٹاک کا مقام پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی تجویز کیا گیا تھا۔ معاہدے پر دستخط پاکستان کی میزبانی میں ہوں گے۔ پاکستانی وفد امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کے بادل ختم ہوئے اور امن کے قیام کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ دوست ممالک کے شکر گزار ہیں جنہوں نے امن کے قیام کی کوششوں میں ساتھ دیا۔ قیام امن کے لیے حکومت پاکستان، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سرگرم عمل رہے۔ نون لیگ کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا خطے اور عالمی امن کے دیرپا قیام سے ہی پاکستان اور دیگر ممالک کی معاشی ترقی کا خواب پورا ہوگا۔ گزشتہ مہینوں میں عالمی مہنگائی کی لہر سے جس قدر ممکن ہو سکا عوام کو بچانے کی کوشش کی۔ حالیہ حالات میں ملکی معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے وفاق اور صوبوں نے مکمل تعاون کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط دونوں ممالک کے صدور کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے صدور کے دستخط کی تجویز تاحال زیر غور ہے۔ اس پر اتفاق ہوا ہے کہ ایک مخصوص مدت میں آبنائے ہرموز میں بحری آمد و رفت کو معمول کے مطابق بحال کر دیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر دیگر ممالک سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ مزید کہا ایران نے جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کی تقریب میں شرکت سے متعلق اپنے پلان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نئے مالی سال $3,562 ارب کا بجٹ پیش کر دیا۔ تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت بڑھا کر 43,000 مقرر کی گئی ہے۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام $400 ارب کا رکھا گیا ہے۔ This budget is not merely a statement of receipts and expenditures. It reflects our priorities, our aspirations and our commitment to the people of Sindh. سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ قومی اسٹریٹجک ضروریات میں حصہ ڈالنے کے بعد صوبائی حکومت کو اپنا ترقیاتی پروگرام $575 ارب کے متوقع حجم سے کم کر کے $400 ارب تک محدود کرنا پڑا ہے۔ بجٹ میں زرعی سپر ٹیکس سے استثناء کی حد $15 کروڑ سے بڑھا کر $50 کروڑ کر دی گئی، جبکہ ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% تجویز کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ All government employees shall receive a 7% increase in basic pay with effect from 1st of July 2026. And sir, we'll ensure that the lowest pay of our grade 1 officers, employees is at least ₹43,000, the minimum pay. Furthermore, all pensioners shall receive a 7% increase in pension with effect from 1st of July 2026. وزیر اعلیٰ سندھ نے $13.2 ارب کے سماجی تحفظ پیکج کا اعلان بھی کیا، جس میں کچن گارڈن اقدام، بے نظیر ہاری کارڈ پروگرام، بے نظیر وومن ایگریکلچر ورکرز پروگرام اور بیواؤں و یتیموں کے لیے امدادی اسکیمیں شامل ہیں۔ تعلیم کے لیے $25.9 ارب، صحت کے لیے $17.4 ارب، بلدیات اور میونسپل انفراسٹرکچر کے لیے $131.6 ارب، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے لیے $40.9 ارب، آبپاشی کے لیے $30.9 ارب، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے $39.5 ارب اور زراعت و لائیو سٹاک کے لیے $6.3 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ صوبائی بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کے لیے $400 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ کراچی کے ترقیاتی پورٹ فولیو میں 816 منصوبے شامل ہیں، جن کی لاگت $644.3 ارب ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے کراچی سے متعلق منصوبوں کے لیے
100.19 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत ने रेड लाइन बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबे के लिए 13.2 अरब रुपए और येलो लाइन बस रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए 3.5 अरब रुपए से जायद मख्तस किए हैं। सेहत के शोबे में सिंध इन्फेक्शस डिजीज अस्पताल के लिए 1 अरब रुपए और कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी यूनिट के लिए 1.4 अरब रुपए शामिल हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि पोर्ट कासिम के बाद केटी बंदर सिंध की माशी तरक्की का अजीम संग मील बनने जा रहा है और हम केटी बंदर मंसूबे को पाकिस्तान का नया माशी और बहरी गेटवे बनाएंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, सरवर रजा और रिपोर्टर राना जावेद के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 1089 अरब रुपए का बजट बलूचिस्तान असम्बली में पेश कर दिया। हुकूमती अरकान ने मौजूदा माशी सूरत हाल के तनाजुर में बजट को अवाम दोस्त और मुतवाज़न करार दिया। नदीम कौसर की रिपोर्ट। बतौर वज़ीर ख़जाना मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल 2026-27 का बजट पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बलूचिस्तान असम्बली का ऐवान यहाँ सूबे के आइंदा माली साल का बजट पेश किया गया। 1089 अरब रुपए के हुजम पर मुश्तमिल इस बजट में तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तलिफ शोबों को तरजीह दी गई है। हुकूमत के मुताबिक महदूद वसाइल और मुश्किल माशी हालात के बावजूद बजट में तालीम, सेहत, रोज़गार के मौक़े और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। मौजूदा हालात में जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, इंटरनेशनली जो चीज़ें हो रही है और हमारे यहाँ जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए विद इन द लिमिटेशंस यकीनन बलूचिस्तान के लिए एक बैलेंस्ड बजट है। आपको सबको पता है कि कट लगा है, तो वो उसके बाद हमें जितने भी पैसे मिले उसमें मेरे ख्याल में इससे बेहतर बजट नहीं बन सकता। दूसरी जानिब अपोजिशन ने बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसमें महंगाई, बेरोज़गारी और पसमानदगी जैसे अवामी मसाइल के हल के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। अपोजिशन अरकान का कहना है कि बजट इजलास के दौरान पार्लिमानी रवायत का एहतराम किया गया, ताहम बजट पर बहस के मौके पर एहतजाज किया जाएगा। ये जो पढ़ रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ रहे थे, इसमें क्या है आप मुझे बता दें। कागजी कार्रवाई है, मगर इसमें वो जो हक़ाइक़ है कल असेंबली में इंशाल्लाह आप लोगों को हम बता देंगे कि क्या है। जब इसका मजबूती तौर पर अहाता करेंगे तो देखेंगे कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में कौन से स्कीमात हैं, कौन से मंसूबे हैं जो अवाम के मुफाद में, अगर नहीं है तो यकीनन इंशाल्लाह हम उनको अपोज करेंगे। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान जैसे वसी रकबे और मुंतशिर आबादी वाले सूबे में असल चैलेंज बजट का हुजम नहीं बल्कि फ़ंड का शफाफ इस्तेमाल और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील है। अब देखना यह है कि 189 अरब रुपए का ये बजट आवाम की ज़िंदगियों में किस हद तक बेहतरी ला पाता है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम धरने ख़त्म करें, बामकसद मुज़ाकरात करें। कीमती जानों के ज़िया होने पर उन्हें दिली रंज और सदमा पहुंचा। ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर गौर किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि नून लीग मसला कश्मीर के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की जदोजहद को अपनी जदोजहद समझा है। कश्मीर के अवाम पुरअमन रहें और धरने ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। नवाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है आज़ाद कश्मीर के अवाम, हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत तमाम सियासी जमातों से मिलकर अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। हमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भाईचारे की सियासत को फ़रोग़ देना चाहिए। किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम मक़ासिद को तक़वियत मिले। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोल सस्ता करने का वादा कर लिया। कहा, अगले जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म ने वादा किया हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ाई थीं, जब कम होंगी तो उसी रफ्तार से कम भी करेंगे। अवाम ने इस जंग की वजह से, जिसके अंदर शायद उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं था, उसके इस क्राइसिस के बनने के अंदर, उसके बावजूद बहुत तकलीफ़ झेली है। लोगों को बड़े मुश्किल फ़ैसले अपने घरों का बजट चलाने के लिए करने पड़े हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को, पूरी कैबिनेट को इस चीज़ का एहसास है। आपका एक अदना से भाई होने के नाते
آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جس حد تک جو ایک جائز اس کی منتقلی اس قیمت کی کمی کے اندر ہونی چاہیے، آپ کا یہ بھائی اس کے لیے آواز اٹھائے گا، اور بلکہ بھائی کی آواز اٹھائے گا۔ وزیر اعظم صاحب خود یہ ہدایت کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی خبر آئے گی۔ ہانیہ کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے مجموعی طور پر 11 نشانات پائے گئے۔ زخم گہرے تھے جو موت کا باعث بنے۔ چکوال میں سی سی ڈی اہلکار کی مبینہ فائرنگ سے جاں بحق 9 سالہ بچی ہانیہ عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ علی اوان کی رپورٹ۔ ہانیہ کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے مجموعی طور پر 11 نشانات پائے گئے۔ فائرنگ سے دائیں ران کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی۔ گولیوں نے دایاں پھیپڑا چھلنی کر دیا، جس سے چھاتی میں خون جمع ہوا۔ جگر، بڑی اور چھوٹی آنتیں بھی شدید زخمی ہوئی۔ زخم اتنے گہرے اور شدید تھے جو عام حالات میں فوری موت کا سبب بنتے ہیں۔ گولی لگنے اور موت کے درمیان کا وقت فوری رہا۔ شدید صدمے اور خون بہنے کے باعث دل اور پھیپڑوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق موت اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے درمیان 6 سے 8 گھنٹے کا وقت گزرا۔ ہسپتال انتظامیہ نے گولی کا دھاتی ٹکڑا، خون آلود کپڑے اور ایکس ریز سیل کر کے پولیس کے حوالے کر دیے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی اوان، جیو نیوز، چکوال۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ سہ ماہی بجٹ ہوگا یا پورے سال کا؟ خیبر پختونخوا حکومت ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہ کر سکی۔ سہ ماہی بجٹ کی صورت میں سالانہ ترقیاتی پروگرام بجٹ میں شامل نہیں ہوگا، جس سے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبے نہ صرف متاثر ہوں گے بلکہ سرکاری خزانے کو اربوں روپے کا نقصان کا اندیشہ ہے۔ خیبر پختونخوا اور بالخصوص ضم اضلاع میں ترقی کے خواہاں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سیاسی دباؤ کے باعث اب تک یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ پورے سال کا پیش کیا جائے یا صرف 3 ماہ کا۔ معاشی ماہرین کے مطابق اگر حکومت سہ ماہی بجٹ پیش کرتی ہے تو نہ صرف صحت، تعلیم، سڑکوں سمیت متعدد شعبوں میں جاری ترقیاتی کام متاثر ہوں گے بلکہ صوبے کو اربوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ طویل مدتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی بروقت دستیابی اور مالی یقین دہانی ضروری ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق سہ ماہی بجٹ کا حجم 300 ارب روپے سے زیادہ ہوگا اور اس کے دوران صرف جاری اور غیر ترقیاتی اخراجات کی منظوری دی جائے گی۔ بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے پیسے جاری نہیں کیے جائیں گے، جس سے نہ صرف جاری منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر ہوگی بلکہ نئے منصوبے بھی بر وقت شروع نہیں ہو سکیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں نے ممکنہ سہ ماہی بجٹ کو مسرد کرتے ہوئے اسے معاشی منصوبہ بندی کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ محکمہ پی اینڈ حکام نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو رواں مالی سال اور آئندہ مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق بریفنگ بھی دی، جس پر وزیر اعلیٰ نے منصوبوں میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے نئے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں صحت، تعلیم اور دیگر سماجی شعبوں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب میں جتنی ترقی ہو رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگلے مالی سال کے لیے تعلیم، صحت، کسانوں، نوجوانوں کے لیے بھاری فنڈز تجویز کیے گئے ہیں۔ جواد ملک کی رپورٹ۔ لاہور میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے موقع پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ وفاق کو مضبوط کرنے میں پنجاب نے 542 ارب روپے کا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ جنوبی پنجاب کو بھی برابر کا حصہ دیا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں 12,786 غیر ضروری اسکیمیں ختم کر کے 3,857 ارب روپے بچائے ہیں۔ اگلے مالی سال میں 1100 ٹیکسیز اور 2200 ای بسیں تجویز ہیں۔ اس دفعہ جو بجٹ تھا اس میں ایک فائنینشیل گرانٹ، جس کو فیڈرل گرانٹ پنجاب نے اور باقی صوبوں نے دیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مشکل بجٹ تھا، مشکل اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پنجاب کی 2.5 سال کی اگر ترقی دیکھی جائے اور منصوبے دیکھے جائیں تو اس میں صوبے کے اندر بجٹ کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں کاٹنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا ہے کہ بورڈ آف ریونیو ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر پایا، اس کا ہدف کم کیا ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ہدف بڑا ہے۔ پنجاب میں تمام ٹیکسز کو ایک چھت کے نیچے لائیں گے۔ صوبے میں ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے FPR طرز کا ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اس کی طرح پنجاب میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس فائنینشیل ایئر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چھت کے تلے جتنے بھی ٹیکسز ہیں پنجاب کے، وہ سارے ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے لوگ رجوع کریں گے۔ ایک ہی ڈپارٹمنٹ جو ہے سارے لوگوں کو ٹیکسز کے حوالے سے رابطہ کرے گا۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں حکومتی وزراء نے اگلے مالی سال کے بجٹ کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ چھوٹی بڑی صنعتوں کو 5% شرح سود پر 300 ارب کے قرضے دیں گے۔ اسموگ کا خاتمہ، کچے کی ترقی اولین ترجیح ہے۔ جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں، فٹ بال ورلڈ کپ میں میسی کا جادو چل گیا۔ الجزائر کے خلاف شاندار ہیٹرک بنائی۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے الجزائر کو 3-0 سے شکست دے کر اپنی مہم کا شاندار آغاز کر دیا۔
ایک اور میچ میں ناروے نے عراق کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے اور فرانس نے سینیگال کو 3-1 سے شکست دے دی. آسٹریا نے اردن کو ہرا دیا. فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں ارجنٹینا نے الجیریا کو 3 گول سے شکست دی. میسی نے ورلڈ کپ فٹ بال میں اپنی پہلی ہیٹ ٹرک بنا کر ٹیم کو فتح دلا دی. الجیریا کی ٹیم کوئی گول نہ بنا سکی. ادھر فرانس نے سینیگال کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. ایمباپے نے ٹیم کے لیے 2 گول سکور کیے. فرانس کی جانب سے سب سے زیادہ گول سکور کرنے والے کھلاڑی بھی بن گئے. ناروے نے عراق کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا. ارلنگ ہالینڈ نے پہلے ہی ہاف میں 2 گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی. دوسرے ہاف میں لیو اور ایمن حسین نے مزید 2 گول کر کے ناروے کو فتح یاب کیا. ادھر سین فرانسسکو میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریا نے اردن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. لیونل میسی نے ورلڈ کپ فٹ بال کے پہلے ہی میچ میں کئی ریکارڈز قائم کر دیے. 39 سال کی عمر میں ہیٹ ٹرک بنانے والے ورلڈ کپ کے معمر ترین کھلاڑی بن گئے. ورلڈ کپ مقابلوں میں جرمنی کے کلوزے کا سب سے زیادہ 16 گول کرنے کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا. ورلڈ کپ میں میسی کا جادو چل گیا. کے خلاف ورلڈ کپ کیریئر کی پہلی ہیٹ ٹرک بنائی. کھیل کے 70ویں 60ویں اور 76ویں منٹ میں گیند حریف ٹیم کے جال میں پہنچائی. میسی 38 سال اور 357 دن کی عمر میں یہ کارنامہ انجام دینے والے ورلڈ کپ کے سب سے عمر رسیدہ کھلاڑی بھی بن گئے. انہوں نے ورلڈ کپ مقابلوں میں سب سے زیادہ 16 گول کرنے والے جرمنی کے میروسلاو کلوزے کا ریکارڈ بھی برابر کیا. یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ میسی کا 200واں انٹرنیشنل میچ بھی تھا. 20 سال پہلے میسی نے آج ہی کی تاریخ میں ورلڈ کپ میں اپنا پہلا گول سربیا کے خلاف سکور کیا تھا. ورلڈ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 127 رنز کا ہدف دے دیا. 50 اوورز میں 8 وکٹیں گرنے کے بعد کپتان فاطمہ ثنا اور طوبہ حسین کی 71 رنز کی شراکت. فاطمہ ثنا نے 2 چھکوں کی مدد سے 55 رنز بنائے. پاکستان کی پہلی وکٹ 0 پر گر گئی جب منیبہ علی LBW آؤٹ ہو گئیں. پاکستانی ویمن کا ٹاپ آرڈر پوری طرح ناکام ہوا اور پہلی 5 کھلاڑیوں میں سے کوئی بھی ڈبل فگر میں بھی نہ پہنچ سکی. پاکستان کی 4 کھلاڑی رن آؤٹ ہوئیں. ایک موقع پر پاکستان کی 8 کھلاڑی 50 رنز پر آؤٹ ہو چکی تھیں. اس موقع پر کپتان فاطمہ ثنا نے 10ویں نمبر کی کھلاڑی طوبہ حسین کے ساتھ مل کر 71 قیمتی رنز کی پارٹنرشپ بنائی. طوبہ حسین نے 2 چوکوں کی مدد سے 27 رنز بنائے. کپتان فاطمہ ثنا نے شاندار بیٹنگ کی اور 6 چوکوں اور 2 شاندار چھکوں کی مدد سے صرف 38 گیندوں پر 55 رنز بنائے. جواب میں جنوبی افریقہ نے اس وقت بیٹنگ جاری ہے اور جواب میں جنوبی افریقہ کی اگر بیٹنگ کی بات کریں تو 6 اوور کا کھیل جاری ہے اور 1 وکٹ کے نقصان پر 48 رنز بنا چکی ہے. امریکہ نے ایران کے ساتھ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کے نکات جاری کر دیے. مفاہمتی یادداشت کا ٹائٹل اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا ہے. مفاہمتی یادداشت کے پہلے نقطے کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل فوجی کارروائیاں بند کریں گے. فریقین ایک دوسرے کے خلاف دھمکی دینے یا طاقت کے استعمال سے گریز کریں گے. لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. دیگر نکات کے مطابق امریکہ ایران ایک دوسرے کی خود مختاری علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے. دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا عزم. ایران اور امریکہ کا 60 روز میں مذاکرات اور حتمی ڈیل کرنے کا عزم کیا ہے. 60 روز کی مدت میں باہمی رضامندی سے توسیع کی جا سکتی ہے. امریکہ 30 روز میں ایرانی ناکہ بندی ختم کرے گا. آبنائے ہرموز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کو پہلے کی معمول کی سطح پر بحال کیا جائے گا. حتمی معاہدے کے 30 روز کے اندر امریکہ ایران کے قریبی علاقوں سے اپنی افواج ہٹانے کا پابند ہوگا. ایران حتمی معاہدے کا ہرموز سے بغیر ٹول جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنائے گا. علاقائی شراکت داروں کے ساتھ ایران کی تعمیر نو معاشی ترقی کے لیے کم از کم $300 ارب منصوبے پر کام کیا جائے گا. اس منصوبے پر عمل درآمد کا طریقہ کار حتمی معاہدے کے تحت 60 روز کے اندر طے کیا جائے گا. امریکہ ایران پر عائد تمام پابندیاں ختم کرے گا. ان میں UN سلامتی کونسل، IAEA اور امریکی یک طرفہ بنیادی اور ثانوی پابندیاں بھی شامل ہیں. ایران جوہری ہتھیار کبھی نہیں بنائے گا. امریکہ اور ایران نے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے متعلق معاملہ ایک متفقہ طریقہ کار کے تحت حل کرنے پر اتفاق کیا ہے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا سے واپسی کے بعد تحریک انصاف سے مذاکرات کریں گے. انہوں نے تحریک انصاف کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا تعین کریں کہ مذاکرات میں کون کون شامل ہوگا. کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے شفیع اللہ جان نے کہا NEC کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بتا دیا تھا کہ جب تک بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہیں ہوگی وفاق کے لیے خیبر پختونخوا کے فنڈ سے کٹوتی نہیں ہوگی. پروگرام میں پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ نے دعویٰ کیا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ ہے، ان کے اندر اس وقت جو لیڈرشپ کا فقدان ہے، کوئی ایسا ایک شخص نہیں ہے
کہ جس کی بات جو ہے وہ حتمی ہو. اگر وہ کنفیوژن ختم کریں, میں انہیں مشورہ دے رہا ہوں, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب ابھی کل تشریف لے کے جا رہے ہیں جنیوا انشاءاللہ, تو اس کے بعد جو ہی پرائم منسٹر آف پاکستان واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہ ملاقات کرائیں گے. جب NEC کا اجلاس تھا جہاں پہ CM صاحب بھی موجود تھے اور مزمل صاحب بھی موجود تھے, وہاں پہ بڑا کلیئرلی ان کو بتایا گیا ہے کہ ہم جب تک عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہو جاتی ہم کسی قسم کی کٹوتی کو نہیں مانیں گے. 175 ارب کا شیئر کٹوتی اگر کرے تو 175 ارب کا شیئر خیبر پختونخوا کا بنتا ہے, اور ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, ان سے کنسلٹ کیے بغیر ہم یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. راجو میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی صائب بات ہے, وہ بڑی آپ یہ کہیں کہ معاملے کو سلجھانے کی طرف لے کے جانے کی بات ہے. تو پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر جو بھی فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق امپلیمنٹ کریں گے. حکومت ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور کس طرح بنائیں گے اس کا بھی میکانزم سامنے آپ کے آئے گا, لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, مینڈیٹ کو تسلیم کریں بڑے دل کے ساتھ, اور جس طرح آپ کو تسلیم کیا گیا آپ بھی ایسے ہی آگے بڑھیں. لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ والدین کسی بھی سمجھوتے کے ذریعے نابالغ بچے کے نان نفقہ اور وراثتی حقوق ختم نہیں کر سکتے. نابالغ بچوں کے حقوق والدین کے ذاتی تنازعات کا حصہ نہیں بن سکتے. وقاص اوان کی رپورٹ. جسٹس محسن اختر کیانی نے ولید ارشد نامی شہری کی درخواست پر 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. درخواست گزار نے فریقین کے درمیان سمجھوتا طے پانے کے بعد درخواست واپس لینے کی استدعا کی تھی. عدالت نے قرار دیا کہ فریقین کے سمجھوتے میں ماں نے نابالغ بچے کے نان نفقہ اور وراثتی حقوق سے دستبرداری اختیار کی تھی, اور یہ شک شامل کی تھی کہ بچی مستقبل میں والد سے کسی قسم کے نان نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکے گی, وہ والد کی وراثت میں حصے دار بھی نہیں ہوگی. عدالت نے قرار دیا کہ نابالغ بچے کا نان نفقہ باپ کی مسلسل اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے. نان نفقہ بچے کا حق ہے جس کی مالک ماں نہیں. ماں نابالغ کے مستقبل کے نان نفقہ کے حق سے مستقل دستبردار نہیں ہو سکتی. اس نوعیت کی کوئی شک قانوناً غیر مؤثر تصور ہوگی. بچے کو نان نفقہ یا وراثت سے مستقل محروم کرنا آئین اور قانون دونوں کے منافی ہے. عدالت نے ہدایت کی کہ فیملی, گارڈین اور سول عدالتیں نابالغوں کے حقوق کے تحفظ کو اولین ترجیح دیں, اور فیملی کورٹس کسی بھی سمجھوتے کی منظوری سے قبل بچے کے بہترین مفاد اور فلاح و بہبود کا لازماً جائزہ لیں. عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی. وقاص اوان, جیو نیوز, لاہور.